گود میں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک طرح کا ڈر پیدا ہوا کہ شاید لکھنا نہیں چاہیے، شاید لکھنا بہت بڑی چیز ہے اور شاید ہم ابھی تک اس کے قابل نہیں ہیں، کیونکہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کو سن رہے تھے، پڑھ رہے تھے، جان رہے تھے، ان کے سامنے ہم کیا لکھیں کیا نہ لکھیں۔ اس لیے بہت ڈرتے ڈرتے 9 برس کی عمر میں میں نے اپنی پہلی کہانی لکھی جو پراگ میں چھپی، اور اس پر میری ماں نے اپنی تنقید بھی دی اور مجھے سمجھایا بھی کہ کیا چیزیں اس میں غلط ہوئی تھی، کیا اچھی ہوئی تھی۔ لکھنے کا سفر اپنے آپ میں میرے ایکٹیویزم سے جڑا ہوا ہے۔ میں اپنے ایکٹیویزم کو اپنے لیکھن سے الگ نہیں دیکھتی، اور لکھنا جو ہے وہ ایک طرح کا میرے پاس میں کہوں کہ ہتھیار ہے کہ میں اپنی بات کو زیادہ دور تک پہنچا سکوں۔ میں پروٹیسٹ میں جو حصہ لیتی ہوں اس میں جتنے 1000 2000 10,000 لوگ آتے ہیں ان تک تو بات پہنچے ہی، لیکن ان کے آگے بھی بات پہنچے، یہ میرے لکھنے کا جو کوئی اوپر سے نہیں آتا میرا لکھنا۔ میں ان چیزوں پر لکھتی ہوں جن کو مجھے لگتا ہے کہ بدلنے کی ضرورت ہے، جن پر دھیان کھینچنے کی ضرورت ہے، جن کو جاننے کی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جن کے ذریعے میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہتر سماج بنایا جا سکتا ہے۔ نور آپا، آپ نے بالکل سچ کہا، آپ کو کامریڈ نور بھی کہا جاتا ہے، کامریڈ نور کہا جاتا ہے۔ تو پہلا ناول یا پہلی تخلیق کب، کیسے، کہاں، اور اس کا انسپریشن کیسے ملا؟ تھوڑا سا وہ جو ایک یقیناً دلچسپ قصہ ہوگا اسے ہمیں روشناس کرائیں۔ جی، پہلا بڑا کام جو لکھنے کا ہوا وہ میرا ناول ہے مائی گاڈ از اے وومن۔ اس کا مجھے بہت فخر ہے کہ 9 زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور کئی ایوارڈز اس کو مل چکے ہیں، سارک ایوارڈ مل چکا ہے۔ لیکن یہ قصہ شروع ہوتا ہے شابانو کیس سے۔ جس وقت شابانو کا کیس آیا سپریم کورٹ میں، اس وقت مجھے ارونا آصف علی نے یہ ذمہ داری دی کہ میں کورٹ اٹینڈ کروں اور اس کو لے مینس لینگویج میں جو بھی ہو رہا ہے اس کو لکھوں۔ اس کو لکھنے کے چلتے میں نے جانا یہ، کیونکہ گھر میں میرے جیسا کہا گیا کہ کامریڈری ماحول تھا، تو اس لیے مذہب کی تعلیم بہت زیادہ دی نہیں گئی تھی۔ جب تک دادی حیات رہی کچھ قرآن ورآن پڑھا دی گئی، اس کے علاوہ نہیں۔ تو اس کے چلتے میں نے اسلامک لاء کو پڑھا، اور اس اسلامک لاء کا کس طرح سے عمل ہو رہا ہے وہ جانا، اور پھر کانسٹیٹیوشن ہمارا کیا کہتا ہے، ہماری بنیاد، ہماری ریپبلک کی بنیاد وہ کیا کہتی ہے، مسلم پرسنل لاء کے بارے میں، مائنورٹیز کی پرسنل لاز کے بارے میں، اور اس کے امپلیمنٹیشن کے بارے میں۔ تو یہ کتاب جب لکھی تو یہ پسند بھی بہت کی گئی اور بہت گالیاں بھی پڑی، بہت یہ بات کہنے کی ضرورت کیا ہے، یہ مدعے اٹھانے کی ضرورت کیا ہے، یہ بات کیوں آج پردے کے سے باہر لائی جائے اور عورت کے حقوق کی بات کی جائے۔ میرا ہمیشہ سے ماننا یہ ہے کہ قانون ایک بار بدلتا ہے، سینسٹائزیشن کا کام، سوسائٹی کو بنانے کا کام مستقل چلتا رہتا ہے۔ تو اس لیے قانون چاہے کچھ بھی بن جائے، بہتر ہو یا اچھا ہو یا خراب ہو، لیکن اس کا کام سماج میں مستقل ہوتا جانا چاہیے تاکہ سماج بہتری کی طرف اور برابری کی طرف بڑھ سکے۔ کس قسم کے شعراء کا یا دیگر جو ادبا ہیں ان کا اثر رہا آپ کی تحریر پہ، اور جب قلم اٹھائی آپ نے تو وہ کس کی آواز، آپ کے کون سی آوازیں تھیں جو آپ کے ذہن میں گردش کر رہی تھیں؟ سب سے زیادہ جو میرے اوپر اثر ہوا وہ عصمت چغتائی کا ہوا۔ اگر 2 منٹ ہو تو میں قصہ سنا دوں؟ جی جی جی۔ میں بہت چھوٹی تھی اور جس اسکول میں پڑھ رہی تھی، تو اب 2nd کلاس میں آئی جب، تو ہمارا بلیزر شروع ہو گیا، کوٹ پہننا، اور میری بڑی بہن جو مجھ سے 9 سال بڑی ہے، ان کا پرانا بلیزر رکھا ہوا تھا۔ جی، تو نادرہ ظہیر صاحبہ جی، جو راج ببر صاحب کی جو اہلیہ ہیں، تو میری ماں کی بہت خواہش تھی کہ بھئی ابھی تو یہ 2nd میں آئی ہے، بڑی رہی ہے، تو پرانا بلیزر پہن لے 2-3 سال، پھر اس کو نیا بنوا دیں گے۔ کمیونسٹوں کا گھر، بہت زیادہ افراد میں پیسہ نہیں،
تو عصمت خالہ، ہم بہت اڑے ہوئے تھے، ہم تو نہیں پہنیں گے پرانا کوٹ، تو عصمت خالہ آئیں گھر پر ہمارے یہاں ٹھہری، اور امی نے ان سے کہا کہ عصمت آپا ذرا اس کو سمجھا دیجیے، آپ کے بہت پیچھے پیچھے گھوم رہی ہے، آپ کی بات مان جائے گی۔ انہوں نے مجھے بلایا، اپنی گود میں بٹھایا اور کہنے لگی بیٹے نور، ایک بات مان لو، زندگی میں ککڑ ککڑ کے نیمونیا سے مر جانا، پرانا کوٹ ہرگز نہ پہننا۔ بہت انہوں عمدہ۔ نے سکھایا کہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ہمیشہ جس کے اوپر ریپریشن ہو رہا ہو، چاہے وہ ماں باپ ہی کر رہے ہو، تو آپ کو مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ بہت ان کا عمدہ۔ سب سے زیادہ میرے اوپر اثر ہے۔ بہت عمدہ نگاہ، بہت شکریہ۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں ارجمند آرا صاحبہ کی طرف، اور کچھ آپ کا جو سفر رہا ادبی اور زندگی میں، اور آپ ایک پروفیسر کے مقام پہ آج فائز ہیں، کچھ اس کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے۔ ایک نور ظہیر کے آس پاس ایک اورا ہے، ایک سجاد ظہیر کا ہم لوگوں کے لیے ہے، اس لیے کہ سجاد ظہیر ہر لٹریچر پڑھنے والے کے ہیرو ہیں، اور ان کی بیٹی ہے، تو جیسے نور کو دیکھ لیا ہم نے، جیسے سجاد ظہیر کو دیکھ لیا، تو بالکل اپوزٹ بیک گراؤنڈ مان لیجئے۔ بہت ہی چھوٹے سے قصبے سے آئی ہوں، یو پی کے سکندرآباد، اور گھر میں کتابیں تھیں، ابا کو پڑھنے کا شوق تھا، تو کتابیں پڑھنے کا شوق بچپن سے ملا، اور صرف اپنے آپ کو ایک اچھا ریڈر ہی سمجھا۔ ظاہر ہے اس میں بہت طرح کی کتابیں نہیں تھیں، کچھ تراجم تھے اور کچھ پرانے زمانے کی کتابیں، باغ و بہار جیسی کتابیں تھیں، وہ پڑھ لیں، لیکن کچھ اچھے ترجمے انگریزی ادب کے بھی پڑھنے کو ملے۔ تو ایک طرح سے بچپن میں جو انٹروڈکشن ہو گیا، تھوڑا یورپ سے، تھوڑا افریقہ سے، تھوڑا ہندوستان سے، تھوڑا عرب کی سوسائٹیز سے، خلیل جبران کو سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں پھر بھی ہم ان کے ٹرانسلیشنز پڑھ رہے ہیں، تو یہ تو ماحول مل گیا، اور ایک طرح سے لکھنے کی کوئی خواہش کبھی پیدا نہیں ہوئی، لیکن جب پڑھنے کے لیے میں دلی آ گئی اور JNU میں پڑھ رہی تھی، تو اور زیادہ چیزیں پڑھنے کو ملی، خاص طور سے رشین بکس کے ٹرانسلیشنز، ٹالسٹوئے کو پڑھیں، دوستویسکی کو پڑھیں، ترگنیف کو پڑھیں، بہت سارے رائٹرز کو پڑھا، اور اس وقت ایک طرح سے جوش جو پیدا ہوتا تھا دل میں، جیسے کچھ چھٹپٹاہٹ تھی کہ ہم جو کچھ پڑھتے ہیں دوسروں کو بھی بتائیں کہ ہم کیا پڑھتے ہیں، لیکن اس کو بھی بہت اچھی طرح سے کبھی محسوس نہیں کیا کہ کیا کرنا کیا ہے، تو صرف سوائے دوستوں سے باتیں کرنے کے اور کچھ چارہ نہیں تھا کہ ہم بتائیں کس کتاب میں کیا پڑھا۔ اور ایک چیز اور جو مجھ کو تقریباً بچپن سے، کہ مجھ کو بدلنے میں، سوچنے کا کوئی انداز ڈیولپ کرنے میں اور کوئی سنجیدگی پیدا کرنے میں کتابوں کا بہت بڑا رول رہا ہے میری زندگی میں، اور ہر اچھی کتاب پڑھنے کے بعد اس نے مجھے تھوڑا سا بدل دیا ہے۔ اس میں بہت ساری کتابیں شامل ہیں جنہوں نے مجھ کو بدلا ہے اور ایک طرح سے سنجیدگی پیدا کی۔ تو یہ ایسا ہوا کہ جب PhD کر رہی تھی اس زمانے میں جا کے مجھ کو ترجموں کی طرف توجہ دی، اور رالف رسل جو اردو کے پروفیسر تھے لندن یونیورسٹی میں، ان کی بایوگرافی آئی تھی اور وہ انہوں نے مجھ کو بھیجی تھی، اس کے کچھ چیپٹرز پڑھے اور مجھ کو لگا میں اس کو ترجمہ کروں گی۔ تو یہ 2003 کی بات ہوگی، 2 کی بات ہوگی، جب میں نے اس پہ کام کرنا شروع کیا، اور وہ پہلا ترجمہ تھا۔ اس کے بعد مجھ کو ایک طرح سے اس گھٹن سے نجات مل گئی جس میں چاہتی تھی کہ میں کسی کو کچھ بتاؤں کہ میں کیا پڑھتی ہوں، وہ دوسروں تک پہنچاؤں، اور پچھلے 20 سال سے تقریباً یہی میرا بنیادی شوق ہے کہ ٹرانسلیشنز کرتی ہوں۔ اس میں جو سلیکشن ہے، ظاہر ہے ہر کتاب کو میں سلیکٹ نہیں کر سکتی ہوں، جب تک مجھے اس میں کچھ ایسا نظر نہ آئے جو دوسروں تک پہنچانا ضروری ہے۔ تو بایوگرافیز اور ناولز، شارٹ اسٹوریز، اور مرکز میں رہتا ہے کہ جو بھی لوگ اپنی کہانی سنا رہے ہیں، وہ افغانستان کے ہوں کہ عراق کے ہوں کہ ایجپٹ کے ہوں، جو رائٹرز کہانی سنا رہے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں ایسا اینگل ہو جو سماج کو بدلنے کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ناانصافیوں کی چاہے کہانی ہے، چاہے جد و جہد کی کہانی ہے، لیکن کسی نہ کسی
اور ان کے ملک کی ڈائیورسٹی کی کہانی ہے. تو وہ سب مجھے بہت اپیل کرتی ہے اور اس کو میں کوشش کرتی ہوں کہ اس کو ترجمہ کروں. ترجمہ کرتی بھی ہوں. اردو میں کرتی تھی مینلی، اب پچھلے 2-3 سال سے ہندی میں بھی اس طرح کی کہانیوں وغیرہ کے ترجمے شروع کیے ہیں. تو ترجمے کا جو آپ کا تجربہ رہا ہے، اس کے بارے میں کچھ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے. انتخاب آپ کیسے کرتی ہیں کہ کیا چیز ترجمہ کرنے کے قابل ہے اور کیا نہیں ہے؟ اور جب آپ کر رہی ہوتی ہیں تو خاص کر کے جو باحیات تخلیق کار ہیں جن کی کتابیات کا آپ نے، جیسے ابھی میں نے ذکر کیا دا گاڈ آف دا منسٹری آف اٹموسٹ ہیپینس کا، تو پھر وہ جو اوریجنل رائٹر ہیں ان سے جو رابطہ رہتا ہے اور اس کا کچھ اثر پڑتا ہے، یا یہ جیسے میں ایک سیدھا سوال یہ کروں کہ جو باحیات ہیں ان کا ترجمہ کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے یا جو نہیں رہے ان کا آسان ہوتا ہے؟ تو کچھ ایسی اس پہ آپ روشنی ڈالیں گے. یہ جو آسپیکٹ ہے کہ ہم کس کا ترجمہ کریں، تو ظاہر ہے اس میں نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ وہ باحیات ہیں کیا نہیں ہیں. عام طور پہ کاپی رائٹ کا مسئلہ آتا ہے نا. جی. تو یہ جو کاپی رائٹ کا معاملہ ہے، تو شروع میں تو میں نے کوشش کی کہ کاپی رائٹ لوں اور رائٹرز سے کانٹیکٹ کروں، لیکن اس میں کچھ رائٹرز جیسے ایک افغان رائٹر تھا، ایک عراقی تھا اور ایک فرانسیسی، اور تینوں سے کانٹیکٹ میرا ناکامی میں پہ پہنچ گیا، اس لیے کہ وہ بتا دیتے ہیں کہ آپ ہمارے پبلشر سے بات کیجیے، اور پبلشر کہتا ہے مترجم سے، ٹرانسلیٹر سے ہم بات نہیں کریں گے، آپ اپنے پبلشر سے بات کرائیے. اردو جیسی زبان جس میں پیسہ نہیں، غریبی ہے، پبلشرز کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ تو الٹا رائٹر سے پیسہ لے کے کتابیں چھاپتا ہے اردو کا پبلشر، تو وہ کیا پیسہ دے گا. تو اس کے بعد میں نے چھوڑ دیا اور مجھ کو لگا کاپی رائٹ کی ایسی کی تیسی، وہ جو مجھے کتاب اچھی لگی اس کا میں ترجمہ کروں گی، اور جب وہ مقدمہ کرے گا تب دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے. بہت عمدہ. ایسی باہمت آواز کی ہمیں تلاش ہے، اور اردو کو تو بے حد ضرورت ہے ایسی مضبوط آواز کی. تو وہ میں کرتی ہوں. بہت سارے ترجمے پاکستان سے چھپے ہیں، اور جہاں تک مجھے معلوم ہے پاکستان کاپی رائٹ ایکٹ کا ممبر نہیں ہے، وہ دھڑلے سے چھاپتے ہیں کتابیں. اس لیے ہاں ہندوستان میں چھپوانے میں مجھے پریشانی ہوگی ان لوگوں کی جو یہاں کے رائٹرز ہیں، کیونکہ وہاں خطرہ رہے گا. تو بہرحال اس میں کوشش کرتی ہوں رائٹر سے ملوں. لیکن پرانی کتابیں بھی میں نے ترجمہ کی ہیں، جیسے طیب صالح ایک سوڈانی رائٹر ہیں، اور ان کا ناول دا سیزن آف مائیگریشن ٹو دا نارتھ بہت ہی عمدہ 50-60 سال پہلے لکھا گیا تھا. ان کی بھی وائف کو تلاش کرنے کی کوشش کی تھی میں نے، وہ زندہ تھی لیکن ان سے بھی کانٹیکٹ نہیں ہو سکا. وہ چھپا بہت اہتمام سے، پاکستان میں بھی چھپا اور ہندوستان میں بھی چھپ گیا، اور کسی نے مجھے پریشان نہیں کیا. جی بہت عمدہ. جی اور مجھے ہاں ہارون کا کرائے والا معاملہ رہ گیا کہ وہ تو یہیں تھی دہلی میں، لیکن اصل میں انہوں نے مجھے تلاش کر لیا. وہ ڈھونڈ رہی تھی ناول ان کا. ظاہر ہے جن لوگوں نے پڑھا ہے وہ جانتے ہیں کہ پرانی دلی ہے، اس میں کشمیر ہے، اور اس میں وہ جو زبان استعمال کر رہی تھی انہوں نے خود بھی لکھا ہے کہ میں تو اردو ہندی سے ترجمہ کر کے انگریزی میں لکھ رہی تھی. تو وہ چاہتی تھی کہ جن لوگوں کا یہ ناول ہے، جن لوگوں کے بارے میں ناول ہے، پرانی دلی کے لوگ ہیں، کشمیر کے لوگ ہیں، ان تک ان کی زبان میں پہنچے. تو وہ اردو کے ایک ٹرانسلیٹر کی تلاش میں تھی، اور ہمارے دوست ہیں اسد زیدی نے ان کو میرا نام بتا دیا کہ آپ ارجمن سے کرا لیجیے ترجمہ. تو اس طرح وہ کاپی رائٹ کا مسئلہ حل ہو گیا. بہت اچھا. اور مجھے ارجمن آرا کی بات سے ایک بات یاد آئی کہ وہ امرتیہ سین نے جب دا آرگیومنٹیٹو انڈین لکھی تھی تو ان کے پبلشر نے 2 مہینے بعد ان سے کہا بھی میں بہت پریشان ہوں، آپ کی کتاب کی پائریٹڈ کاپیز 100 روپے میں فٹ پاتھ پہ بک رہی ہیں. تو انہوں نے کہا یہ آپ کے لیے پریشانی کی بات ہے، میرے لیے تو بہت خوشی کی بات ہے، میری کتاب اتنی زیادہ مقبول ہے لہٰذا بک رہی ہے. تو بڑا نظریے کا فرق ہوتا ہے ایک مترجم اور اس کے بعد ایک یہ. آئیے خواتین و حضرات اب آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ شائستہ یوسف صاحبہ موجود ہیں، جیسے میں نے کہا بنگلور سے تشریف لائی ہیں، کئی انعامات سے سرفراز ہیں، اور بہت ہی فعال اور متحرک ایک خاتون افسانہ نگار، نثر نگار، شاعرہ، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ترجمے بھی کرتی ہیں. تو میری گزارش ہے، یہ جو میرا پہلا سوال ہے کہ اب
اپنا ذاتی سفر، اپنا ادبی سفر اس سے ہمارے سامعین کو روشناس کرائیں۔ ریختہ کی سامعین کو میرا آداب۔ یوں تو ایک رائٹر کا سفر کب شروع ہوتا ہے وہ پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن میں نے جب لکھنا شروع کیا میں 8ویں جماعت میں تھی، اور اس وقت کلاس میں کوئی دیر سے آ رہے تھے، تو میں نے کہا کہ دیر سے آیا جاتا ہے کونوں میں سجایا جاتا ہے۔ تو ہماری ٹیچر نے کہا کہ یہ تو شعر ہو گیا، تو اس کو آگے بڑھائیے اور اس کو نظم بنا دیجئے۔ اتفاق سے میں نے وہیں کھڑے کھڑے کچھ اشعار بنا دیے، اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ مجھ میں یہ گن موجود ہے یا میں کچھ کہہ سکتی ہوں یا لکھ سکتی ہوں۔ یہ تو بچپن کی بات تھی، گزر گئی، لیکن یہ چیزیں جاتی نہیں ہیں۔ اس کے بعد شوق ہوا جاتا ہے، اور مجھے بہت شوق تھا کہ میں دیکھوں میں لڑکا کیوں نہیں ہوں، لڑکی کیوں ہوں، یا میں سوچ سکتی ہوں یا میں سمجھ سکتی ہوں یا نہیں سمجھ سکتی ہوں۔ ان باتوں کے جھگڑوں میں نہیں پڑتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میرے بھائی جو کچھ کر سکتے ہیں میں بھی کر سکتی ہوں، وہ سوچ سکتے ہیں میں بھی سوچ سکتی ہوں۔ میں بھی چاند ستاروں کو دیکھتی تھی، اس کی باتیں کرتی تھی، بھائیوں میں بھی وہی باتیں ہوتی تھی۔ تو میں اصل میں بھائیوں میں پلی ہوں، لیکن مجھے لگتا تھا کہ میں ان سے کم نہیں ہوں۔ تو مجھے لکھنے کا شوق پیدا ہوا، کچھ باتیں میں لکھنے لگی۔ سب سے پہلا مضمون میرا پہلی نظم بھی انقلاب میں چھپی۔ دیکھیے کبھی ایک خاتون اگر وہاں موجود ہو تو کیا ہوتا ہے، خواتین کے لیے کیسے کیسے ماحول پیدا ہوتا ہے، یہ میں بتانا چاہتی ہوں۔ سلمیٰ انصاری تھی وہاں پر، اس کی فاؤنڈر انقلاب کی، وہاں ان کی بہن تھی انصاری صاحب کی، تو انہوں نے ایک کالم شروع کیا تھا خواتین کے لیے۔ اللہ کا شکر ہے خواتین کے لیے ایک کالم شروع کیا تھا، اور لکھواتی تھی، تو میں نے کچھ لکھ بھیجا تھا۔ یہ میں نے کہا کہ عورتیں کیسی ہوتی ہیں، یا لڑکیاں کیا کرتی ہیں، لڑکیاں بہادر ہوتی ہیں۔ تو ایک مرد نے لکھنا شروع کیا کہ لڑکیاں بہادر نہیں ہوتی ہیں، لڑکے بہادر ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے کالم پہ جو تضاد شروع ہوا، اور جو سمجھے کہ ایک طرح کا ٹگوفار تھا، تو اس میں لوگوں کو مزہ آنے لگا، اور لوگوں نے کہا کہ اور لکھیے اور اس طرح کی باتیں ہوں، تو اس طرح باتیں آگے بڑھنے لگی۔ لیکن سلمیٰ انصاری صاحب کی میں ایک بات بتانا چاہتی ہوں آپ لوگوں کو، کہ انہوں نے کیا کیا کہ جتنی لکھنے والیاں تھیں ان کو اپنے گھر بلایا۔